آئیے اب آواز دینا چاہوں گا فضا کے بعد مسکان تقریر کے لیے. مسکان اس وقت مسکرانے نہیں تقریر کے لیے آ رہی ہیں. آئیے ان کے لیے زوردار تالیاں ایک بار ہو جائے تاکہ ان کو لگے کہ بچیوں کے اندر، ہماری سہیلیوں کے اندر، ہماری بہنوں کے اندر بہت جذبہ ہے. میری ہمت کو سراہو میرے ہمراہ چلو، میری ہمت کو سراہو میرے ہمراہ چلو، میں نے ایک شمع جلائی ہے ہواؤں کے خلاف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. جناب صدر، مہمان خصوصی اور اساتذہ کرام، آج کی اس پرنور محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے اسلام میں عورت کا مقام و مرتبہ. میری عزیز بہنوں، آج یہ سوال ہر ایک کی زبان پر ہے، اسلام نے عورت کو کیا دیا؟ اسلام نے عورت کو قید کر دیا، اسلام نے عورت کو آزادی حاصل نہیں، اس کو گھر کا غلام بنا دیا. وہ گھر کی نوکرانی ہے، وہ خادمہ ہے. اسلام نے اس کے ساتھ مساوات کا معاملہ نہیں کیا، اس کے حقوق کو تلف کر لیا، اس کو 4 دیواریوں میں قید کر دیا اور مردوں کے ماتحت بنا دیا، اور اس کو مرد کے شانہ بشانہ چلنے کا حق نہ دیا، اور بہت سی زیادتیاں کی ہیں. میری عزیز بہنوں، لیکن شاید عقل کے اندھوں کو پتہ نہیں، اسلام نے عورت کو جو دیا ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں دیا، بلکہ دوسرے مذہبوں نے اس کو روز اول ہی سے ظلم و ستم کی چکی میں پیس دیا. کبھی کہا کہ عورت انسان ہی نہیں بلکہ کہا عورت جانور ہے، کبھی کہا کہ وہ مرد کی غلامی کے لیے پیدا ہوئی ہے، وہ شیطان کی ایجنٹ ہے، وہ برائی کا علائے کار ہے، اور نہ جانے اس کو کیا کیا کہا گیا ہے اور اس پر بڑا ظلم کیا گیا ہے. اور آج بھی اس کی عزت کو تار تار کیا جاتا ہے، اس کو نمائش اور ایڈورٹائزمنٹ کے لیے برہنہ کیا جاتا ہے، اور آزادی نسواں کے نام سے اس کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے، اور اس دھوکے میں آسانی سے آ جا رہی ہے. میری عزیز بہنوں، اسلام نے عورت کو کیا دیا؟ اسلام نے عورت کو حیا کی چادر دی، گھر کی حکمرانی دی. اسلام نے اس کے ساتھ حسن سلوک کا وصیت کیا. شاید کہ آپ کو معلوم نہیں، اسلام میں 3 بڑی دولت ہے، سب سے پہلے عورت کے حصے میں آئی ہے شہادت کا مرتبہ، ایمان کی دولت، مال کا خرچ کرنا، اور تو اور قرآن میں ایک سورہ نساء کے نام سے ہے جو جا بجا اس کے حقوق کو بیان کیا. کبھی کہا کہ اپنی ماں سے اف نہ کرو، کبھی کہا کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، کبھی کہا 2 بیٹیوں کی اچھی پرورش کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی ہوگا، کبھی کہا جب کوئی چیز گھر لاؤ تو پہلے بچے کو دو، بچیوں کو زندہ در غور کرنے کو گناہ عظیم کہا. ایسی بہت سی خوبیاں اسلام نے عورت کو دی. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں عورت بنائے. اللہ کی نیک اور سچی بندی بننا ہے انشاءاللہ. اب میں اپنے تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتی ہوں. عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا. عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا. شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.